سردار لطیف کھوسا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون بھی ہیں. سر یہ بتائیے گا, کل خان صاحب ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, آج اس حوالے سے بھی کافی قانونی معاملات ہوئے کہ آپ نے آسٹرو ٹرف ہٹا دی, یہاں پہ نہ کریں, مینار پاکستان پہ کر لیں, کہیں اور کر لیں, لیکن حکومت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا, عدالت کی جانب سے احکامات آ گئے. سر کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ نہیں, یہ تو دیکھیں, اگر آپ کرکٹ گراؤنڈ پر جو کروڑوں روپے کی ٹرف خریدی گئی تھی جس سے ہمارے بچے جو ہے وہ کھیلتے تھے, سیکھتے تھے, اور انہوں نے چھوٹے موٹے ادھر تمغے بھی لیے, چلیں اس حد تک تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکے جو سینکڑوں میں لے کر گئے, مگر چلیں 10 کے قریب یا 10 سے نیچے ہم انڈر 10 تک تو چلو پہنچے, رسائی ہوئی, 2 ہم نے گولڈ میڈل بھی لیے. آپ نے اس یعنی ٹرف کو, اس گراؤنڈ کو جو بچوں کے لیے تھی, کروڑوں روپے کی ٹرف تھی, اکھیڑ پر ہماری, آپ نے اپنی ذاتی جو ہے وہ ایک جلسے کے لیے آپ نے پھینٹ چڑھایا. کیا اور جگہ ختم ہو گئی تھی پاکستان کے پاس, یا لاہور میں آپ مینار پاکستان پہ کر سکتے تھے, اور ایسی منٹو پارک ہے, بہت ساری جگہیں ہیں جن کو آپ پلے گراؤنڈ کو تباہ نہ کرتے. لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پلے گراؤنڈ کو تباہ کر دیا, ٹرف کو کھیڑ پر مارا ہے, کروڑوں روپے کا نقصان کیا. کیسے محترم اسپورٹس مین ہے خود. اور پھر اگر دیکھیے گا یہ سڑکوں پر آپ کا خیال ہے فیصلے ہوں گے, یہ کیا فساد ہم نے فی الارض ہی قائم کرنا ہے. آپ جب تک بیٹھ کر آپ معاملات کو طے نہیں کریں گے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر, آپ خود بھی نااہل ہوں گے, آپ کی پارٹی بھی بین ہوگی, کیونکہ قانون اسی چیز کا متقاضی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہے 2.5 لاکھ روپیہ نہ لے کر وہ صرف جس کا انہوں نے ذکر اپنے ڈیکلریشن میں نہیں کیا تھا, تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں, تو یہ توشہ خانے میں بھی نااہل ہوں گے, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ 13 کروڑ جو انہوں نے اس سے وصول کیا. لیکن سر وہ 62-63 کی کاروائی ہونے جا رہی تھی, کہا جا رہا تھا 62-63 کے تحت کاروائی کی جائے گی, عاشورہ کے بعد جناب دمادم مسکلندر ہوگا. کیا سر آپ کو لگتا ہے 62-63 لاگو ہو سکتا ہے, اور کاروائی کہاں تک پہنچی, اس کا کوئی انیشیٹو ہوا نہیں ہوا؟ دیکھیں, یہ چاہتے ہیں کہ ایک فساد, یہ ایک ایجنڈا لے کر محترم عمران خان صاحب رحم کریں اس قوم پر. کیا اس طرح سے سڑکوں پر یہ معاملات حل ہوں گے؟ میں نہیں چاہتا کہ یقین کیجئے گا کہ عمران خان نااہل ہوں, بہت محنت کی ہے, اور ایک بڑی پارٹی کے اس وقت بڑی قائد ہے, ان کو ایک فن آتا ہے, اور لیکن اس فن کو خدا پاکستان کی تعمیر کے لیے استعمال کریں, پاکستان کی تخریب کاری کے لیے استعمال نہ کریں, اور اپنی پارٹی کو بھی بھینٹ نہ چڑھائے. کلٹ ڈیولپ ہو گیا, ان کی فالوئنگ ہے, کیوں اپنے اوپر اور اپنی پارٹی پر رحم نہیں کھاتے, اور پاکستان کی خدمت کے لیے وہ بیٹھ کر آئے. آئین میں, قانون میں اگر ترامیم کی ضرورت ہے, ہم منتیں کرتے رہے محترم نواز شریف صاحب کو. 135 ترمیم ہم نے ترامیم آئین میں کی, 18ویں ترمیم میں ہم منتیں کرتے رہے کہ 62(1)(f) جس میں یہ کہا گیا ہے صادق اور امین اور فلاں تعریفیں ہیں, یہ چیزیں, اور ریٹرننگ آفیسر کے ہاتھ ہم کیوں اپنی داڑھی دیتے ہیں کہ وہ ہم سے جو ہے کلمے پڑھواتا رہے اور ہم سے دعائیں قنوتیں پڑھواتا رہے, اور کہے کہ اچھا آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں اور آپ برے مسلمان ہیں. ارے بھائی, یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے, اس میں آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہو؟ مجھے اچھا مسلمان یا مجھے برا مسلمان کہہ سکتے ہو؟ یہ عوام کو سونپیں, یہ ان کو اختیار دیں, وہ ہر دفعہ الیکشن میں یہی تو طے کرتے, تو پھر کس لیے؟ لیکن محترم نواز شریف نہ مانے, بالکل نہ مانے. ہم نے بھٹو کے اوریجنل آئین کی جو ہے بحالی کی بات کی تھی, یہ ضیاء الحق کی باقیات ہم نے کہا پیمند کاریوں کو نکال باہر پھینکیں, ہم جتنا کر سکتے تھے جس پر کنسنسس کروا سکے وہ تو ہم نے نکال دی, لیکن اس پر محترم نواز شریف صاحب نہ مانے, اور آج اسی کی نظر ہوئے. تو عمران خان یاد رکھے, ہوش کے ناخن لے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.